شہادت خمس مجلس میں 5ویں مجلس مولانا سید محمد علی جبل پوری صاحب آپ سے خطاب کر رہے ہیں. ہم ان کے حق میں دعا ان کو طول عمر عطا کرے اور ان کو ہر طوفان بلا سے محفوظ رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد احمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المہدی مولانا و مولو الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذی القربى حقہ الصلوات والمحمد. گزارش ہے کہ آپ حضرات پہلے سے آمادہ ہو جائیں، آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیں. اور آگے عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران اہل بیت عطرت اطہار، غم گساران و پرساداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی آیت اللہ العظمی مریم کبریٰ سلیلۃ المصطفیٰ حلیلۃ المرتضیٰ. آیت اللہ الکبریٰ آیت اللہ العظمی ستر اللہ العظم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے غم کے یہ ایام ہیں، اور ایام عزائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس زینبی عزا خانے مہاکالی میں جو پانچ مجالس کر کے 20 مجالس کا سلسلہ ہے، الحمدللہ اس کے پہلے 5 مجالس کی آج یہ آخری اور الوداعی گفتگو ہے. عین شب شہادت ہے شہزادی کا، اور آج تابوت بھی برآمد ہونا ہے. اور آج غم میں یوں تو ہر مجالس میں ہر امام تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جس میں 13 معصومین تشریف لاتے ہیں، لیکن آج نوعیت کچھ اور ہوگی، آج کیفیت کچھ اور ہوگی، آج عالمیت کچھ اور ہوگی. عزیزان گرامی، گزشتہ 4 روز سے میں نے آیتیں اور حدیثیں الگ الگ پڑھی ہیں، مگر میری گفتگو کا مرکز، محور اور میری گفتگو کا کعبہ اور قبلہ شہزادی کونین مخدوم عالمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. سیدہ کائنات پہ گفتگو ہوتی رہی، اور کل مکمل تاریخ فدق میں نے آپ کی گوش گزار کر دی. میں نے پہلے روز کہا تھا اور پھر آج کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا کہ میرے لیے مجمع کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے 2 بیٹھے ہوں، 10 بیٹھے ہوں یا 10,000 بیٹھے ہوں. پڑھنا وہی ہے جو سوچ کے آیا ہوں، اور جتنا سوچ کے آیا ہوں انشاءاللہ پوری ایمانداری سے آپ کے حوالے کرنا ہے.
اس لیے کہ میں مجمع اجمع کے لیے نہیں پڑھتا، شہزادی کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہوں۔ آپ خوش ہو کر کے نہ یہاں مجھے کچھ دے سکتے ہیں اور نہ وہاں، توجہ ہے؟ تو خوش اس کو کرنا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دنیا بھی ہے اور عقبہ بھی ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے سرسری طور پہ کہہ دی کہ اگر کسی کو مجھ سے میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو رہی آئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عزا خانے سے کوئی پرابلم نہیں رکھنا، مجلس سے کوئی پرابلم نہیں رکھنا، شہزادی کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ اگر مجھ سے مسئلہ رکھتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان سے مسئلہ رکھتے ہو تو پھر مسئلے نہیں مسائل ہیں۔ جو ان کا نہیں ہوتا نا، یاد رکھیے گا اس کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، دنیا بھی انہی کی ہے، عقبہ بھی انہی کا ہے، زندگی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور موت کا اختیار بھی انہی کو ہے۔ سارے پاور اللہ نے دے کر کے رکھے۔ بس آج کی مجلس میں میرے ساتھ جڑ جائیے۔ کل میں نے مقدمہ فدق، تاریخ فدق بیان کیا تھا، اور کل میں نے کہا تھا کہ بس وہیں سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر شہزادی سلام اللہ علیہا نے دربار خلافت میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کیا ہوتا، آج دنیا کی کسی بیٹی کو اس کے باپ کا حق نہ ملتا۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس نہیں ہے، منظر ہے، میری طرف دیکھتے رہیے۔ اور اب تک کی بھی جو ساری مجلسیں تھیں، لیکن بالخصوص آج کی مجلس، یوں دیکھیے، یوں تو چار الحمدللہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیمرے معنی نہیں رکھتے، یہاں معصومین کی نگاہیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں کس کے بازو میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا ان کی خوشنودی کے لیے کہ زمانے کا امام تمہیں دعا دے کر کے جائے، اور جب امام سلامتی کی دعا دے دے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ دیکھیے، خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ قبرستان میں اچھی لگتی ہے۔ یہ سناٹا، یہ خاموشی، یہ قبرستان میں بس اچھا لگتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے آج شہزادی کا میں مقدمہ پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے، اور شہزادی کا مقدمہ آپ کو سننا بھی ہے، اور سن کے خالی چپ نہیں رہنا ہے۔ بی بی کو سب سے پہلے تو ان کی داد شجاعت دینا ہے، یعنی ان کی شجاعت پہ داد دینا ہے، اور ان کی حکمت پہ داد دینا ہے، ان کے علم کو داد دینا ہے، اور اپنی قسمت کو داد دینا ہے کہ کس شہزادی کے دامن تلے اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یعنی کس شہزادی کی ہم دعا ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے پوری تاریخ فدق پڑھی تھی، پوری تاریخ فدق میں نے پڑھی تھی کہ 40,000 دینار سالانہ اس فدق کی آمدنی تھی۔ ایک ازالہ کریے، خطیب اکبر حضرت مرزا اطہر اعلی اللہ مقامہ صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فدق کسی باغ کا نام نہیں ہے، کل یہاں تک لایا تھا نا، فدق کسی باغ بغیچے کا نام نہیں ہے، اور یہی کہہ کر کے قوم کو جو ہے وہ مشکوک کر دیا جاتا ہے کہ فدق جو ہے وہ کسی باغ بغیچے کا نام ہے۔ مرزا اطہر صاحب فرماتے تھے کہ فدق کو باغ یہ کسی باغی نے کہا ہے۔ سلوات تو پڑھیے پر لام محدود جس کی سرحد ہو، کل میں نے سب بیان کر دیا کہ امام نے کیا سرحد اس کی بتائی تھی۔ تو عزیزان محترم، اتنی بڑی جاگیر، توجہ ہے، نبی اعظم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی اعظم کو جب یہ جاگیر ملی، اور یہ فدق نام ہے، کس کا نام ہے؟ جناب نو کے پوتے کا، جزاک اللہ، فدق بن حام بن نو، توجہ ہے، یہ ملعون یہودیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے تو مولا کائنات نے خیبر پہ حملہ کر کے قلعہ قاموس کو فتح کیا، پھر خود مولا کائنات، کل آپ نے سنا تھا، ان کے ہاں گئے، اور جانے کے بعد ان سے ساری جاگیر خیبر کو مولا لے کر کے آئے۔ جیسے ہی نبی اعظم کے ہاتھوں میں یہ کاغذات آئے، وہاں سے آیت نازل ہو گئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے محمد اپنی سب سے قریبی خاتون کو اس کا حق دے دیجئے۔
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس حضرت رسالت معاب نے اپنی ایک لوتی بیٹی کو اس کا حق دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ حق۔ توجہ ہے، جو حق حضرت مصطفیٰ نے دیا تھا، توجہ ہے، اسے امت نے چھین لیا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا اور موضوع تھا جاگیر فدق۔ کیا تھا؟ جاگیر فدق۔ اس میں ایک ملا کھڑا ہوا اور ایک ملا کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا دیکھیے ہم سب تو ایک ہی مذہب کے ہیں، اور اس مناظرے میں آئے ہوئے تھے علامہ اسماعیل۔ کون؟ ہاں، ان سے بڑا مناظر ابھی تاریخ کائنات میں کوئی گزرا نہیں ہے۔ توجہ ہے، جب بہت دیر بحث ہو گئی تو اس نے کہا، ایک شخص کھڑا ہوا، ایک ملا، اس نے کہا علامہ آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ کہا یہ بتاؤ آپ رسول کو کیا مانتے ہو، زندہ مانتے ہو یا مردہ مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ زندہ مانتے ہیں نا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، جزاک اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں نہ کہ تھے۔ ہے کا مطلب یہ کہ محمد آج بھی ہیں۔ توجہ، تو کہا یہ بتائیے وہاں جو موضوع تھا، میں نے کیا کہا؟ ایک تو تھا جنازہ رسول اور دوسرا تھا حق بطول۔ جنازہ رسول اور حق بطول، پہنچ جائے بات تو پھر بولیے گا۔ جنازہ رسول اور حق بطول۔ اس نے علامہ اسماعیل صاحب سے کہا یہ بتائیے آپ رسول کو کیا مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں یا معاذ اللہ مردہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے، ہم زندہ مانتے ہیں۔ کہا جب زندہ مانتے ہو تو پھر زندے کا جنازہ نہیں ہوتا۔ آپ ہیں نہیں یہاں، نہ زندے کا جنازہ ہوتا ہے اور نہ زندے کی وراثت ہوتی ہے جو تقسیم کی جائے۔ بھائی مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، پہنچ رہی ہے بات؟ تو کہا نہ زندے کا جنازہ ہوتا ہے نہ زندے کی وراثت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا صاحب میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم مناظرہ جیت گئے، مناظرہ ختم ہو رہا ہے۔ علامہ اسماعیل کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، کہا یہ کیسے تو نے اعلان کر دیا؟ ارے سقیفائی کو یہ حق تھوڑی ہے کہ ایک غدیری کی موجودگی میں، ارے زندہ باد زندہ باد، ابھی یہ غدیری یہاں زندہ ہے، ابھی یہ سقیفہ بند کہاں ہو رہا ہے؟ علامہ اسماعیل کھڑے ہوئے کہا اس نے صحیح کہا کہ یقیناً زندے کا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ وراثت ہوتی ہے۔ اب ملا یہ بتا، زندے کا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ وراثت ہوتی ہے تو زندے کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ 2 سال شہزادی کونین کی جاگیر میں اور بی بی کے ہاتھ میں اور قبضے میں یہ فدق رہا۔ کل میں نے تاریخ عرض کی تھی کہ یہ بھوکے لوگ، یہ روڈ چھاپ لوگ کرسی تو پا گئے مگر خرچہ کیسے چلائے؟ تو جو ہے تو انہوں نے کہا پتہ کرو رسول اللہ یہ خرچہ کیسے چلاتے تھے حکومت کا؟ تو کہا خیبر میں ایک جاگیر ہے فدق نام کی جس سے رسول اللہ پوری حکومت کا خرچ چلاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کارندے وہاں بھیجے، اپنے عامل وہاں بھیجے اور شہزادی کے جو مزدور تھے انہیں ہٹا دیا اور اپنے نام کا بورڈ لگا کر کے چلے آئے۔ مزدوروں نے آ کر شہزادی کو بتایا کہ ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا جبرن اور ظلمن، اور ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ توجہ ہے، جیسے ہی بی بی کو یہ خبر ہوئی، توجہ،
شہزادی نے اپنی چادر تطہیر پہ ایک چادر اور اوڑھی اور ایک مرتبہ چادر سنبھال کے بیوی نے کہا اے قحافہ کے بیٹے خبردار ہو جا، اب تیرے مقابلے میں فاطمہ آ رہی ہے۔ یا علی یا علی یا علی کا ساری حکومت اور ساری خلافت ہوشیار ہو جائے، ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ زہرا آ رہی ہے۔ نہیں آپ روح مجلس کے ساتھ بیٹھے ہو، مولائے کائنات کی 87 جنگوں میں علی نے اتنا شدید حملہ نہیں کیا جتنا ایک حملہ مقدمہ فدق میں شہزادی نے کیا ہے۔ ان کی نسلیں آج تک پھڑپھڑا رہی ہے۔ ارے یا علی یا علی یا علی یا علی، جو حملہ شہزادی نے کیا ہے، آپ کہیں گے مولا علی نے تلوار سے اتنے وار کیے، شہزادی تو کوئی تلوار بھی نہیں لے کر کے گئی تھی، تو پھر شہزادی نے حملہ کیسے کر دیا؟ میرے بچوں یاد رکھو، مولا علی کا ہی قول ہے کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ صلوات بر محمد شہزادی گھر کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ ہاں جزاک اللہ، کہاں کھلتا تھا؟ مسجد میں۔ لیکن شہزادی اس دروازے سے نہیں گئی جو گھر کا دروازہ اندر سے مسجد کی طرف کھلتا تھا، بی بی آئی مین گیٹ سے، توجہ ہے، بی بی آئی اصل دروازے سے۔ اگر اندر سے اندر آ جاتی تو لوگ کہتے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، کب زہرا آئی کب چلی گئی۔ حکمت دیکھے علی کی زوجہ کی کہ شہزادی کہاں سے آئی؟ مین دروازے سے، اصل دروازے سے آئی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جگہ موجود تھے، ایک ملا نے کہا یہ شیعہ لوگ زبردستی فدق 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 کرتے ہیں، کہا یہ تو یہ کہتے کہ بی بی آئی تو بی بی دربار میں تھوڑی آئی، بی بی تو مسجد میں آئی۔ کہاں آئی؟ جبکہ بی بی گئی کہاں تھی؟ دربار میں گئی تھی۔ اس کی منافقت دیکھیے، اس نے دربار کو کیا کہہ دیا؟ مسجد کہہ دیا، اور آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اندر سے دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ اس نے کہا وہ تو مسجد میں آئی تھی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کھڑے ہوئے، کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر جس نے مسجد کو دربار بنا دیا۔ صلوات بر محمد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت آسان ہے، یہ مسئلہ کائنات کا سب سے مشکل مسئلہ ہے اور سب سے سخت ترین مقدمہ ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیے یہ ٹوپی اس وقت میرے سر پہ ہے، کہاں ہے؟ یعنی میرے قبضے میں ہے، تو یہ چیز میری ہے، ٹھیک۔ اگر اس مجمع میں سے خدا نہ کرے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ٹوپی میری ہے، توجہ، تو جب دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ معاملہ جائے گا، توجہ، تو دلیل، پروف اور ثبوت مجھے نہیں دینا ہے کہ یہ ٹوپی میری ہے، بھائی میرے ہاتھ میں ہے تو میری ہے، دلیل اسے دینا ہے، ثبوت اسے دینا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ساری دلیلیں، گواہ، ثبوت اسے پیش کرنا تھا جس ملعون نے غصب کیا تھا، قبضہ کیا تھا۔ شہزادی کی ملکیت میں تو 2 سال سے تھا، کیا کہہ کے واپس لیا؟ یہ کہہ کے واپس لیا کہ یہ امت کا حق ہے، یہی کہا نا؟ کیا کہا؟ کہا یہ امت کا حق ہے، اور امت کا سارا حق اٹھا کر ایک انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے کہا ہم تمہیں مان لیتے سچا، تم نے یہی کہہ کے تو لیا نا کہ یہ امت کا حق تھا، تو جب امت کا حق تھا تو بانٹا کیوں نہیں؟ ارے میں نے پڑھ دیا
نے پڑھ دیا سلوات پڑھیے پر محمد وآل ہے معقول باتیں؟ جب امت کا حق تھا دیا کیوں نہیں؟ خود غصب کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ صاحب کی طرح کنڈلی مار کے تم کیوں بیٹھ گئے؟ جب مسلمانوں کا تھا تو تقسیم کرتے، اما کبھی ان کے یہاں سے 1 روپیہ خیرات دی گئی ہو تو یہ تقسیم کرتے نا؟ ہائے 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 ہائے، میں نے جملہ کہا ہے، جو خود آج تک بھکاریوں کی طرح لائن میں لگے ہو، توجہ ہے، بھکاری خیرات نہیں بانٹتے، جملہ کہوں فقیر خیرات نہیں بانٹتے، جناب امیر خیرات بانٹتے ہیں۔ حیدری علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، جواب دے، فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، تو ہی پہلا، تو ہی پہلا، نہیں چوتھا، فخر کے ساتھ حیدری۔ کتنا مجمع ہے، مولا علی کا نام کتنی آواز سے، کتنی بلندی سے لینا چاہیے، اور ہم مولا علی کا نام لینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جب امت کا حق تھا تم نے دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ توجہ ہے، تم نے خود ہڑپ کر لیا اور اسی لیے شہزادی گئی تھی۔ توجہ ہے، شہزادی آئیں مین گیٹ سے تاکہ سب دیکھیں کہ شہزادی آ رہی ہیں۔ توجہ ہے، سارے کے سارے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آئی بی بی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس ملعون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، تو نے مجھے میرے بابا کی جاگیر سے محروم کیوں کر دیا؟ میرے فدق پہ تو نے قبضہ کیسے کیا؟ کیا کہا بی بی نے؟ میرے فدق پہ تو نے قبضہ کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ آپ کا حق نہیں تھا، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس۔ نبی نے کہا، بی بی نے کہا میرے بابا کی حدیث ہے تو بتا کیا حدیث ہے؟ اس نے کہا ایک حدیث تھی نبی کی کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا یورثو، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، لا نورثو ولا نورث، نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ۔ اور صدقہ امت کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ توجہ، آج تک ان لوگ، اس نے یہ حدیث کیوں گڑی پتہ ہے؟ جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس آتا تھا کوئی چیز لے کر، کھجور لے کر کے آیا یا کچھ میٹھا لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد وہ رکھتا تھا، نبی پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا تھا یا رسول اللہ یہ نذر ہے، یہ ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہدیہ ہے، یہ نذر ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں تبریک ہے، یعنی تبرک ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نذر ہے، آپ کو نذر پہ تحفہ ہے، نذر مطلب تحفہ ہے، گفٹ ہے، تو رسول اللہ اسے خود کھاتے تھے، امام حسن کو کھلاتے تھے، امام حسین کو کھلاتے تھے، اور جو بچتا تھا وہ جناب سیدہ کیا بھیج دیتے تھے۔ اور جب کوئی یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، تو اب نہ نبی اسے ہاتھ لگاتے تھے نہ حسنین، وہ سیدھا بڑھاتے تھے صحابہ کی طرف، کھاؤ اسے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اگر پہنچے تو خوش ہو کے بتائیے گا۔ نذر ہوتی تھی تو خود کھاتے تھے، اور صدقہ ہوتا تھا کہ کھاؤ تم صدقہ خور ہو، تمہارے لیے یہی صدقہ ہے۔ تو چونکہ اس نے ہمیشہ سے یہ دیکھا تھا، اس لیے منحوس نے حدیث بھی گڑھی تو اپنے مزاج کی گڑھی کہ ہم نے جو چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے،
اور صدقہ امت کے لیے ہوتا ہے. ارے صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. صلوات پڑھتے رہیے عظمت آل محمد پر. یعنی اس میں بھی وہ عظمت کا پہلو دے گیا کہ اہل بیت کسی کا صدقہ نہیں کھاتے، ساری دنیا ان کا صدقہ کھاتی ہے. کہ یہ امت کا حق تھا، صدقہ تھا، امت کا حق تھا. توجہ ہے. ابھی یہاں روک کر کے کیا کہا؟ جو رسول چھوڑ کے جائیں، ترک کر کے جائیں، کیا ہے وہ؟ صدقہ ہے. اور صدقہ اہل بیت کے لیے نہیں ہوتا، اس پہ امت کا حق ہوتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث تو جھوٹی ہے اور جعلی ہے، مگر اپنے قانون پہ باقی رہنا کہ نبی جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ امت کے لیے برابر برابر ہوتا ہے. اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی. توجہ ہے. میں نے کہا یہ تو جھوٹی حدیث ہے. میں تجھے سچی حدیث سناتا ہوں. نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت. تو اب جب بھی لینا دونوں کو لینا. صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. بات پہنچتی رہے، بولتے رہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہو حسبنا کتاب اللہ؟ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تمہارا ہی تو فیصلہ ہے کہ جو صدقہ ہے، جو ترکہ ہے وہ صدقہ ہے، اور جو صدقہ ہے وہ امت کا برابر حق رکھتی ہے. تو اب الگ الگ کیوں کر دیے گا؟ بہرحال جیسے ہی اس نے یہ کڑھی ہوئی حدیث پڑھی نا، اسے کیا معلوم کہ علی جس کے علم پہ ناز کرتے ہیں اس کا نام ہے شہزادی. یا علی یا علی یا علی یا علی. اب ایک مرتبہ حجاب کبریا گویا ہوئی. کیا کہا تو نے کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. سارا مجمع بولے میرے ساتھ تو لطف آئے گا. نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. قانون تو نے بنایا ہے نا، تو نے بتایا ہے. نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. کہ یہ بتا ملعون، تجھے کیا میرے بابا نے اپنا وارث بنایا ہے؟ صلوات بر محمد. ایسا لگنا چاہیے کہ بی بی دربار جیت کے آئی ہے. اور جو بولے گا تو آپ کا بولنا بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کیا جائے گا. جو ہاتھ اٹھائے گا اسے امداد زہرا کا ثواب ملے گا. جو زبان سے بولے گا اسے تصدیق زہرا کا ثواب ملے گا کہ ساری کائنات جھوٹی ہے، محمد کی بیٹی سچی ہے. آئی بی بی کہ یہ بتا، تو ابھی قانون بتا رہا تھا، تجھے میرے بابا نے وارث بنایا ہے؟ کہ نہیں، مسلمانوں نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں نے بنایا ہے. لوگوں نے ووٹ دے کر کے بنایا ہے. توجہ، بن گیا. نبی نے کہا، یہ جو بی بی نے کہا، یہ جو تو نے ابھی حدیث گڑھی ہے کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ میرے بابا قرآن کے خلاف باتیں کریں گے؟ اسے کیا معلوم تھا ملعون کو کہ اس کے دہن میں محمد کی زبان بولتی ہے. اللہ اکبر. نبی نے کہا نا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اور جو ان دونوں کے لیے صاحبہ ہے اس کا نام ہے سیدہ. اللہ اکبر. بی بی نے کہا، اس نے کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ تو کہہ رہا ہے کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. لے میں پہلی آیت پڑھ کے تجھے بتاتی ہوں کہ نبی وارث بنتے بھی ہیں بناتے بھی ہیں. پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وورث سلیمان داؤد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت داؤد نے اپنا وارث بنایا کسے؟
اپنے بیٹے جناب سلیمان کو کا پہلی آیت سن، بی بی نے آیت پڑھی، اس نے مقابلے میں پھر وہی گھسی پٹی حدیث پھر دوہرا دی۔ بھائی جب مقابلہ دو چیزوں کا ہو رہا ہے، بی بی قرآن سے بات کر رہی ہے تو اسے بھی قرآن سے بات کرنی چاہیے نا۔ قرآن اس کے باپ کو آتا تو بات کرتا نا۔ توجہ ہے، اس نے آیت کے مقابلے میں پھر حدیث رکھ دی۔ آپ لطف نہیں لے رہے۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری حدیثوں کو قرآن کے آئینے پہ دیکھنا، اگر قرآن کے مطابق بات کرے تو دل سے لگانا، اور اگر قرآن کے خلاف بات کرے تو دیوار میں دے مارنا۔ اب بی بی تو قرآن لائی ہے نا، آیت پڑھی بی بی نے کہ جناب سلیمان نے، جناب داؤد نے اپنا وارث جناب، پھر اس کے بعد جناب زکریا کی دعا پڑھی کہ میرے بیٹے کو میرا وارث بنا دے، میرا نہیں آل یعقوب کا وارث بنا دے۔ دوسری آیت اس نے مقابلے میں پھر تیسری آیت پڑھی، پھر وہی حدیث کسی پٹی۔ پھر اس کے بعد بی بی نے جناب ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، وَوَرِثَنِی جنت النعیم۔ یہ تو فتح کا معاملہ ہے، توجہ ہے، جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، کہاں سے لائیں گے شہزادی؟ دیکھے وَوَرِثَنِی جنت النعیم، پروردگار جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میرے مالک مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ تو اس کا مطلب کہ جنت بھی کسی کی پراپرٹی ہے اور اس کے وارث پہلے سے ہیں۔ اب ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح انہیں وارث بنایا ہے اس طرح مجھے بھی وارث بنا دے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ ہر بار بی بی بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی، اور یہ ملعون ہر بار وہی ایک گڑھی ہوئی گھسی پٹی حدیث سناتا رہا۔ لا نورثو ولا نورث، نہ گروہ انبیاء وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ پھر بی بی نے کہا یہ اس کے اونچی جا رہی ہے بات، اب کا بی بی تھوڑا نیچے لاتے ہیں۔ توجہ ہے، کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ نصف الحظین کالانثیٰ، کہ اللہ نے مرد کا دوہرا حصہ رکھا ہے، عورت کا ایک حصہ رکھا ہے۔ قانون وراثت تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے، یعنی اگر آپ کی پراپرٹی تقسیم ہوگی تو جو لڑکے ہیں ان کو ڈبل ملے گا اور لڑکی جو ہے اسے ایک حصہ ملے گا، لیکن ملے گا۔ قرآن نے، شریعت نے محروم نہیں کیا بیٹی کو۔ توجہ ہے، باپ کی پراپرٹی پہ پورا پورا حق دیا ہے اللہ نے، بیٹی کو دیا ہے نا۔ ویسے نہیں بات ہوئی، میں ایسے سمجھاتا ہوں۔ خیبر کی جنگ فتح ہوئی، اس سے بڑی کوئی جنگ مالی لحاظ سے نہیں تھی، چونکہ یہ یہودیوں سے لوٹا گیا تھا۔ بھائی توجہ ہے، مال غنیمت ڈھیر ہوا۔ نبی اعظم نے، ان کا نبی خدا کا کرم یہ تھا رحمت اللہ علیہ کا کہ لوگ جنگ میں دور دور کھڑے رہتے تھے، اور جب لشکر اسلام جنگ جیت جاتا تھا ہاں تو مال غنیمت لینے کے لیے سب لائن میں آ جاتے تھے۔ رسول اللہ جانتے سب کو تھے، مگر یہ رحمت کی نظر تھی۔ اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین کا کرم تھا کہ نبی سب کو دیتے تھے، چاہے جنگ میں شرکت کی ہو، چاہے ایک چیٹی نہ ماری ہو، لیکن رسول اللہ حق سب کو دیتے تھے۔ اب خیبر کی جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت دیکھ کے آنکھیں پھٹ گئی۔ نبی ہر صحابی کو بلاتے ہیں، اسے ایک حصہ دیتے ہیں اور مولا کائنات کو ڈبل دیتے ہیں۔ صحابی کو ایک تلوار دی، مولا علی کو 2 دی، صحابی کو ایک زرہ دی، مولا علی کو 2 دی، صحابی کو ایک اشرفی دی، مولا علی کو 2 دی، صحابی کو ایک گھوڑا دیا، مولا علی کو 2 دیے۔ اما 1400 سال کے بعد علی ہضم نہیں ہوتا، وہ تو لائیو دیکھ رہے تھے، علی کو سب ڈبل ڈبل دیے جا رہے ہیں اور ہمیں سب ایک ایک دیے جا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھید بھاؤ کیسا ہے، یہ بھید بھاؤ کیسا ہے؟ علی کو سب ڈبل، ہمیں سب سنگل۔ تو علی میں ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں؟ کہا تم نے سنانی میں نے 40ویں دن کیا کہا تھا
آپ نے یہ کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ اور جا کے قرآن پڑھ لو، مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، حیدر حیدر حیدر، بل کے زندہ باد۔ چلیے اپنے بچوں کے لیے کچھ معاملے عرض کر دوں۔ میں نے کہا نا، خدا کی قسم یہ شہزادی کا جگر تھا کہ بی بی گئی اور مقدمہ جیت کے آئی ہیں۔ بی بی محمد کی بیٹی فاتح ہو کر کے آئی ہے، اس ملعون کو، اس منحوس کو، اس خبیث کو جھوٹا بنا کے آئی ہے، کافر بنا کے آئی ہے، منافق بنا کے آئی ہے۔ اب ثابت کرتا ہوں، پوری دنیا میں قانون یہ ہے، پوری دنیا میں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ابھی اگر حکومت کے خلاف کوئی کیس کیا جائے، توجہ ہے، تو خود حکومت نہیں آئے گی اس کیس کو سننے کے لیے یا اس کی سنوائی کرنے کے لیے، اس کے لیے جج دوسرے ہوں گے۔ ارے پہنچ رہی ہے بات تو بولیے نا میرے بھائی۔ جس کے خلاف مقدمہ ہو کیا وہی سنے گا؟ اس کیس میں ہوا یہی کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا، یعنی جو مجرم تھا وہی منصف تھا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ہے یار۔ جو مجرم تھا وہی ججمنٹ کر رہا تھا، وہی اس قضیے کو سن رہا تھا، جبکہ اس قضیے کو قاعدے سے قاضی کو سننا چاہیے تھا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی بی بی نے مقدمہ درج کیا تو قاضی کے پاس یہ کیس جانا چاہیے تھا۔ آپ ہیں ہی نہیں یہاں، یہاں ہوتے تو کہیں اور ہوتے۔ خدا کی قسم یہی تو ایک ایسا مقدمہ ہے کائنات میں کہ پہلی ہی پیشی میں فیصلہ آ گیا۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کیس لڑتے لڑتے، اور خاص کر اگر پراپرٹی کا ہو۔ پتا چلا دادا لڑتے تھے، پوتے کو جانا پڑ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ ہاں، نسلیں گزر جاتی ہیں یہ زمین جائیداد کے جھگڑوں میں، اسی لیے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کہتے بھیا کمپرومائز کر لو، ورنہ 2-3 نسل کا کام تو ہو ہی جائے گا۔ جب تک ان کے کیس کا فیصلہ آئے گا ان کی ہڈیاں سڑ گئی ہوں گی قبر میں۔ توجہ۔ لیکن بی بی کے مقدمے میں یہ ہوا عزیزان گرامی کہ جو مجرم تھا وہی منصف تھا۔ اب کھڑی ہے شہزادی، توجہ، کیا مطالبہ تھا بی بی کا؟ میرا فدق مجھے واپس دو۔ اس نے کیا کہا کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اس نے ایک جھوٹی حدیث پڑھی، اس کے مقابلے میں بی بی نے 40 قرآن کی آیتیں پڑھی۔ اے نہیں، میں نے کہا نا بی بی کو داد علم بھی دینا ہے، داد علم دینا ہے۔ کتنی؟ 40، اور ایک سی نہیں، الگ الگ، اور وراثت سے بی بی ہٹی نہیں۔ وراثت کے موضوع پر ہی بی بی نے پلٹ پلٹ کے 40 آیتیں پڑھی، اور وہ ہر بار ایک حدیث جھوٹی آیت کے مقابلے میں حدیث لاتا رہا۔ اے بی بی، آپ کو تو کچھ کہنا چاہیے تھا کہ ایک ہی حدیث کیوں سنا رہا ہے؟ حدیثیں ہی سنانا ہے تو اور لیا، کہ اس سے زیادہ اس میں گڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اس میں گڑھنے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ کہ میں یہی تو بتانے آئی تھی، کل میرے بابا نے کاغذ و قلم مانگا تھا کہ لاؤ ایک حدیث لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ آج جب میں کتاب سنا رہی ہوں تو یہ حدیث، صلوات بر محمد وآل ان کا عقیدہ نہ قرآن پہ ہے نہ حدیث پر،
یہ پیٹ کے پجاری ہیں اور بس. الگ 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 بیوی نے جب چاروں طرف سے گھر گیا, توجہ ہے, تو اس نے کہا اچھا بتائیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے جاگیر پراپرٹی آپ کے نام کی تھی؟ کہا ہے, رجسٹری ہے. ثبوت کیا پوچھتا ہے, رجسٹری ہے. اور بی بی نے وہ قبالہ جو رسول اللہ نے لکھ کے دیا تھا, مطلب وہ جو اصل ڈاکومنٹ تھے وہ بی بی نے پیش کیے. تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا میں محمد رسول اللہ آج بتاریخ اتنے کو یہ جاگیر فدق اپنی ایک لوتی بیٹی حضرت زہرا کے نام کر رہا ہوں, نامزد کرتا ہوں. کب پڑھواؤ ان سے؟ سب نے پڑھا. اچھا جتنے وہ کرسی میں بیٹھے تھے نا, یہ تو اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں, یہ تو تھا نہیں, لیکن وہ حکومت چلا رہا ہے نا, تو اس کے پاس تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا, کہنے لگے ہاں بھائی ہینڈ رائٹنگ رسول اللہ کی ہے, ہینڈ رائٹنگ تحریر رسول اللہ کی ہے, دستخط بھی رسول اللہ کے ہیں, اور مہر بھی رسول اللہ کی ہے. آپ ہیں نہیں یہاں. ایک کے بعد دوسرا صحابی تصدیق کر رہا تھا یہ رائٹنگ رسول اللہ کی ہے. تم دیکھو, ہاں ٹھیک رسول اللہ کی ہے. ان کو دکھاؤ. پہلے نے کہا دوسرے کو دکھاؤ, دوسرے نے کہا تیسرے کو دکھاؤ, تیسرے نے کہا چوتھے کو دکھاؤ. جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, سب نے بیک زبان ہو کے کہا ہاں یہ تحریر محمد کی ہے, یہ دستخط محمد کے ہیں, یہ مہر محمد کی ہے. بی بی نے کہا یہی تو بتانے کہ تجھے آئی تھی کہ تو نے ہی تو الزام لگایا تھا نا کہ محمد نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. صلوات بر محمد. آج تیری زبان اقرار کر رہی ہے کہ محمد لکھنا بھی جانتے تھے, محمد پڑھنا بھی جانتے تھے. اب دیکھیے کمینہ پن. کہتا ہے یہ جو تحریر جب رسول اللہ نے لکھی اس وقت کوئی گواہ تھا؟ اب جب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اب تحریر پہ گواہ کون مانگتا ہے؟ مگر اس نے گواہ مانگا. کہا ہے, کہا کون؟ کہا میرے شوہر علی. سلمان موجود تھے, مقداد موجود تھے, ابو ذر موجود تھے, بلال موجود تھے. ان میں کون ہے جو سچا نہیں ہے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ مگر بی بی نے مردوں میں انتخاب کیا مولا علی کا. آپ یہاں ہوتے تو کہیں اور ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے گواہ رسالت. ایک علی کی گواہی پر رسالت ٹکی ہوئی ہے. جانے قربان کروں شہزادی آپ پر, کہ میرا پہلا گواہ ہے امیر کائنات. وہ گواہ ہے جو رسالت کا ایک لوتا گواہ ہے. رسالت کے دو گواہ ہیں نا, اللہ گواہ ہے اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے. تو اللہ تو آئے گا نہیں کٹ گھرے میں, جہاں بھی آئے گا علی آئے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جہاں بھی آئیں گے مولا علی آئیں گے, اللہ تو آئے گا نہیں. تو رسالت کا ایک لوتا گواہ ہے علی. کہ جب رسول اللہ یہ تحریر کر رہے تھے علی موجود تھے. توجہ ہے. کہا یہ تو ایک ہی مرد ہے, اور گواہ پیش کیجیے. دو کی گواہی چاہیے. کہا میرے بچے حسنین میرے گواہ. کون؟ حسنین. دیکھیے بی بی کہاں سے پھنسا کے لا رہی ہیں اسے, لا کے کھڑا کر دیا. یہ وہ گواہ بی بی پیش کر رہی ہے جو مباہلے میں اللہ کی توحید کے گواہ بن کے گئے. جزاک اللہ. شاد و آباد رہے آپ, زندہ باد. بس ایسے ہی خوش ہو کے سنیے گا بی بی کا مقدمہ. وہ گواہ پیش کیے جو مباہلے کے گواہ تھے. اور بھی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ اپنی تمام کنیزوں میں سے بی بی نے ام ایمن کو چنا. کون؟ ام ایمن. کہا یہ میرے گواہ ہے. کہا انتظار کریے ہم فیصلہ بعد میں دیں گے. کچھ گھنٹے
آپس میں بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کا مقدمہ خارج کرتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گواہی کا کورم پورا نہیں ہو رہا. کہا کیسے نہیں ہو رہا؟ کہا علی ایک گواہ ہے، وہ بھی آپ کے شوہر ہیں، تو اس پراپرٹی میں انہیں بھی حصہ ملے گا، اس لیے علی کی گواہی رد کی جاتی ہے. کہا میں یہی تو چاہتی تھی. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے، جو رسالت کا گواہ تھا تم نے اس کی گواہی رد کی، اس کا مطلب کہ محمد رسول اللہ کا انکار ہو گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد اللہ کے رسول اس بات کا انکار ہو گیا علی کی گواہی جھٹلا کر. کہا یہ حسنین ابھی بچے ہیں لہذا ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے. بی بی نے کہا یہی تو میں چاہتی تھی، یہ وہ ہیں جو اللہ کی توحید کے گواہ بن کے گئے. حسنین کی گواہی رد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہو رہا ہے. صلوات بر محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہا یہ ام ایمن ایک عورت ہے، کم سے کم دو چاہیے، ان کی بھی گواہی ہم نہیں مانتے. جبکہ نبی اپنی زندگی میں ام ایمن کے لیے فرما کے گئے تھے. صحیح ہے، قانون یہی ہے کہ اگر کہیں دو مرد گواہ ہوں تو عورتیں چار ہونی چاہیے، چونکہ قرآن کا قانون ہے. لیکن نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں گواہی کا معاملہ آئے اور ام ایمن کھڑی ہو، ہائے 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 ہائے، تو اب یہ اکیلی کافی ہے، ان کے لیے دو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے، تو قول مصطفیٰ کو بھی جھٹلا دیا. توجہ ہے، علی کی گواہی رد کی تو محمد رسول اللہ گیا، حسنین کی گواہی رد کی تو لا الہ الا اللہ گیا، تو لا الہ الا اللہ بھی گیا. جو لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے وہ ہے کافر، جو محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ ہے منافق، جو علی ولی اللہ نہ پڑھے وہ ہے فاسق. صلوات بر محمد. جیسے ہی اس نے کیس خارج کیا نا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو ہم نے جنگ جیت لی، مگر اس ملعون کو کیا معلوم تھا یہ محمد کی بیٹی. بی بی نے کہا اللہ میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں. تو کیا رد کرے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ میں خود واپس لیتی ہوں کہ تیری اس عدالت میں یہ مقدمہ نہیں چلے گا. لا میں واپس لیتی ہوں. بی بی نے مقدمہ واپس لیا، گواہ نہیں بدلے. پتا نہیں آپ کہاں. وہ یہی تو کہہ رہے تھے نا، دو مرد نہیں پیش کر سکتی تھی بی بی، چار عورتیں نہیں پیش کر سکتی تھی، کر سکتی تھی نا. لیکن بی بی نے اپنا مقدمہ واپس لیا، گواہ نہیں بدلے، اس لیے کہ یہ جو گواہ تھے یہ توحید اور رسالت کے گواہ تھے. ان کو رد کرنا اپنے آپ کو کافر کہنے کے برابر ہے. یعنی بی بی نے اسے کافر بھی کر دیا، منافق بھی کر دیا. اب اس کے بعد بی بی نے کہا یا لا میرا مقدمہ واپس. اور بی بی نے وہیں کھڑے ہو کے ایک نیا مقدمہ ٹھوکا. کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے میری اما حضرت خدیجہ سے قرضہ نہ لیا ہو؟ ارے جیا جزاک اللہ، زندہ باد. کاج خدیجہ کی وارثہ کھڑے ہو کر تم سے اپنی ماں کا حق مانگتی ہے. فدیہ بے شک نہ دے مگر میری ماں کا حق دے دے. توجہ ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے.
سب نے بھائی ایک زبان ہو کر کے کہا دینا نہیں، اور دیں گے بھی تو دیں گے کہاں سے؟ اگر دے دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کہاں؟ جو حالت تھی پہلے تو بکرا کرا چلانے کو مل بھی جاتا تھا، توجہ ہے، اب جب اتنی بڑی پوسٹ سے نیچے گریں گے تو کوئی بکرا بھی نہیں چلوائے گا، طبیلے میں بھی نوکری نہیں ملے گی، کہاں جائیں گے؟ دینا نہیں، توجہ ہے۔ اور بیوی لے کر کے آئی ہے، اس نے کہا جو دوسرا شاطر تھا نا، اس نے پہلے سے کہا خبردار دینا نہیں، کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی تو نے ان کا حق دیا، یعنی خدیجہ کا حق دیا، حق کی بات جب آئے گی، جیسے ہی تو نے حق زہرا دیا، یہ کھڑے ہو کے پھر مطالبہ کرے گی اب لا میرے شوہر کا حق کے خلافت دے دے۔ ایک صلوات پڑھیے شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ۔ تمام دشمنوں پہ لعنت، سلام اللہ علیہ کے دشمنوں اور قاتلوں پر، والے والوں پر، کے چوروں پر، لعنت بے شمار، دشمنوں پر، کھانے والوں پر، لعنت بے شمار، منادی کو مسمار کرنے والوں پر، لعنت بے شمار، دشمنوں پر، لعنت بے شمار۔ خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے آوازیں بلند میرے بھائی نے حق مجلس ادا کیا، قاتلین زہرا پہ لعنت بھیج کر، غاصبین حق زہرا پہ لعنت بھیج کر۔ بھائی اس جملے کا ثواب بھی آپ ہی کو دیتا ہوں، توجہ ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے اگر کوئی آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے اجر کیا ہے؟ کا اجر پوچھتا ہے، اللہ اس کو 70,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا بس اللہ اس کے 70,000 گناہ مٹا دیتا ہے، کہا بس، کہا اللہ اس کے 70,000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ وہ بس کرتا رہا، امام پڑھاتے رہے، آخر میں وہ چپ ہو گیا، امام چپ نہیں ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اچھا لعنت پہلی مرتبہ کہاں اتری ہے؟ قرآن میں کہاں پہلی مرتبہ ذکر کہاں آیا ہے اس کا؟ میدان مباہلہ میں۔ سیدھا بولیے نا بھائی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہے نا؟ یہ بعد میں آیا ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، پہلے اس میں آیا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھائی عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ محمد عیسیٰ اللہ کے رسول، اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہی تو تھا معاملہ، یعنی معاملہ تھا اللہ کی توحید کا، توجہ ہے، اور اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے پنجتن آ گئے، یعنی جب بھی توحید الہی پہ حرف آئے گا بچانے کے لیے پنجتن آئیں گے۔ اچھا کیا ایجنڈا تھا؟ ایسی جنگ کائنات میں کہیں نہیں دیکھی گئی، ایسا میدان ایک ہی جگہ ہے، میدان مباہلہ۔ مل کر جھوٹوں پر اللہ کی، مباہلہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، جھوٹ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، یعنی جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یہی ہے۔ سارے بیٹھے متوجہ ہوئے؟ اچھا لاسٹ میں ہوا کیا مباہلہ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا جزاک اللہ، زندہ باد۔ نہیں اب تک نہیں پہچانا تھا، 40 روز سے زیادہ بحث کر کے آئے تھے، کئی روز سے یہ مدینے میں تھے، رسول اللہ کا کھا بھی رہے تھے، بحث بھی کر رہے تھے، اور یہ مان بھی نہیں رہے تھے، نہ وہ قرآن کی مان رہے تھے نہ رسول اللہ کی مان رہے تھے، اور وہ اتنے دن سے مدینے میں تھے، مولا کائنات کی ذوالفقار کی بھی نہیں مان رہے تھے۔ آپ ہیں نہیں یہاں،
جانتے تھے علی شیر خدا ہے، وہ پہچانتے سب کو تھے، جانتے سب کو تھے. حسنین کو بھی انہوں نے دیکھ رکھا تھا. جزاک اللہ. حسنین کو بھی دیکھ رکھا تھا، مولا علی کو بھی دیکھ رکھا تھا، رسول اللہ سے بحث کر رہے تھے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ ایسا کیا ہوا، ابھی تک تو سینہ پھلا کے کھڑے تھے. توجہ ہے. اور وہی لوگ آئے جو اس سے پہلے آئے تھے، جن کو پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن آخر میں ایسا ہو کیا گیا؟ اگر پہلی بار سن رہے ہو تو میرے حق میں دعا کرنا. عزیزان محترم، یہ پنجتن میں چاروں کو جانتے تھے، نہیں جانتے تھے تو شہزادی کو. توجہ ہے، نہیں پہچانتے تھے تو شہزادی کو. جیسے ہی وہ حجاب اللہ میدان میں آئی، اللہ نے مریم سے کہا چل بطول کے پیچھے. عیسائیوں کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے کہ ہم جس کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ مریم تو کنیزوں کی طرح پیچھے چل رہی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات بر محمد وآل بلند سلام. میدان مباہلہ شہزادی کی وجہ سے سر ہوا ہے. وہ ڈرے تھے عظمت زہرا کو دیکھ کر کہ یہ کون بی بی آئی ہے، چونکہ وہ قوم عورت کی عزت کرنے والی قوم ہے. جیسے ہی مقام حضرت زہرا کو دیکھا اللہ نے پردے ہٹا دیے تھے. ایسے ہی تھوڑی تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ کہیں گے کہ نہیں، ان کے پاس کیا کمی تھی، وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، جبریل کو مانتے ہیں، مریم کو مانتے ہیں. ان سے بڑا ہے کون کائنات میں؟ پنجتن کو ہٹائیے، عیسائی آج مباہلہ جیت رہے ہیں. آپ یہاں ہیں ہی. پنجتن پاک کو ہٹائیے، عیسائی آج جیت جائیں گے. تو اتنی باعظمت بی بی آئی تھی، آ گئی. اب لاسٹ میں ہوا کیا؟ ڈر گئے، ہاتھ جوڑ لی، کتابیں پھاڑ دی کہ یا رسول اللہ ٹیکس لے لو، جزیہ لے لو، ہم کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. اچھا لعنت تو وہاں سے چل چکی ہے نا، آپ ہیں ہی نہیں یہاں. پارسل وہاں سے نکل چکا ہے، اس پہ نام لکھا ہوا تھا عیسائیوں کا، ان نے لینے سے انکار کر دیا، کہا ہمیں نہیں چاہیے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کہا ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اللہ کی لعنت، ہم اسے اپنے گلے کا ہار نہیں بنائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے. معافی مانگ لی، کبھی نہیں آئیں گے ان کے مقابلے میں. اب لعنت تو چل چکی تھی، جب تیر کمان سے رہا ہو گیا تو کیا واپس لیا جا سکتا ہے؟ اب یہ لعنت بیچاری وہی ٹہل رہی تھی. پنجتن اپنے راستے چلے گئے، عیسائی اپنے راستے. اس نے کہا پروردگار میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے کہا تجھے واپس تو نہیں لے سکتا، چونکہ نکل چکی ہے تو. کہے پروردگار پھر جاؤں کہاں؟ کہ اب تم ٹہلتی رہو پوری کائنات میں، دیکھنا جب جہاں جس منزل پر جو اس صداقت زہرا کے مقابلے میں آئے اس ملعون کے منہ پہ جا پڑنا. اب سمجھ میں آیا، بی بی دربار میں فدق لینے نہیں گئی تھی، مباہلے والی لعنت اس کے مستحق تک پہنچانے گئی تھی. صلوات بر محمد. شہزادی کے تمام القاب میں ایک لقب ہے محرومہ، وہ بی بی جسے اس کے باپ کے حق سے محروم کر دیا گیا. 4 گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی، پیروں میں ورم آ گئے. کسی ذلیل نے یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی بیٹھ جاؤ، نہیں تم اپنے منہ پہ تماچوں کا ماتم کرو گے.
باپ کے نوکر بیٹھے رہے، دین و دنیا کی شہزادی کھڑی رہی تھی۔ بی بی کہہ رہی تھی دربار میں کہ میں فاطمہ بنت محمد میں جھوٹ نہیں بولتی، کوئی ایک تصدیق کرنے والا نہ تھا بی بی کی۔ دیکھو آج ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ماتم کرنے آئے ہو، جو ماں کا درد جانتے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ماں۔ ماں ہے تو سب کچھ ہے، اور ماں نہیں تو سب کچھ رکھ کے بھی کچھ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ سنتے رہنا، گریہ کرتے رہنا، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، میرے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ آج یہ سوچ کے نہ رونا کہ حسنین، بلکہ یہ سوچ کے رونا کہ ہماری سگی ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ آج حسنین یتیم نہیں ہوئے ہیں، آج ساری شیعت یتیم ہو گئی۔ روتے رہنا، بی بی کا ماتم کرتے رہنا، خدا کی قسم یہ لمحے تمہیں یاد رہیں گے قبر میں، اور وہاں تعصب کرو گے کاش روزانہ ایام فاطمی ہوتے، ہم بیٹھ کر بی بی کے حق میں روتے رہتے۔ کتنی مظلومہ ہے محمد کی ایک لوتی بیٹی، محمد کے بعد 75 دن یا 90 95 دن اس دنیا میں زندہ رہی ہیں۔ تو میں بتاؤں، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ میرے لال اس حملے کے بعد اپنی اماں میں کیا تبدیلی دیکھتے ہو؟ بچوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا بابا ہم دیکھتے ہیں اماں دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے نہیں، بی بی سیدھے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ ارے کیا قصور تھا محمد، مسلمانوں اب سکون سے سونا جا رہی ہے محمد کی بیٹی۔ دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے ہیں، اور آواز دی علی کو باہر نکالو۔ اگر مولا علی کی مظلومیت سمجھنا چاہتے ہو دعائے صنم قریش جا کے پڑھنا، اس میں مولا علی علیہ السلام نے اپنی مظلومیت بتائی۔ کیا کہہ کے مولا نے لعنت کی ہے ان خبیثوں پر۔ آگ اور لکڑیاں جس پہ رسول آ کے سلام کرتے تھے، یہ ذلیل اس میں آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہو گئے۔ کعب الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا حیا کرو، کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس میں حسنین سے بچے ہیں؟ کہ ہم کچھ نہیں جانتے، علی کو باہر نکالو۔ بی بی نے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے۔ مولا علی نے جانا چاہا تھا دروازے پر، مگر شہزادی کونین نے انہیں روکا، کہا یا علی مجھے جانے دیجیے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بدماش ہو، بڑے سے بڑا، اگر وہ گھر پہ آیا ہے اور کوئی خاتون گھر کے باہر آ جائے، وہ وہی ٹھٹر کے کھڑا ہو جائے گا، کتنا بھی بڑا بدماش کیوں نہ ہو، وہ وہی ٹھٹر کے کھڑا ہو جائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، کہے گا مرد ہوتا تمہیں بات کرتا، خاتون سے کیا۔ سیدہ نے سر پہ چادر لی آ گئی در خیمہ پر، عزیزوں آگ و لکڑیاں جلائی گئی۔ یہ فقط دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، دروازہ سلگ رہا تھا۔ جب دروازہ آدھے سے زیادہ چل گیا نا، مدینے کے 36 بدماش
دروازے کو اس طرف سے ڈھکیل رہے تھے، تنہا زہرا دروازے کو ادھر سے ادھر ڈھکیل رہی تھی۔ جب تاب نہ لا سکے نا، ایک مرتبہ اس دوسرے ملعون نے کہا کنفذ جا دیکھ دروازہ گرتا کیوں نہیں؟ کہ محمد کی بیٹی نے دروازہ پکڑا ہوا ہے۔ کہ جا تازیانے لگا، اس ذلیل نے تازیانہ فضا میں لہرایا، اس زور سے بازوئے زہرا ماتم کر کے جملے دیکھو، بخل نہ کرنا، کوئی شرم کر کے نہ رونا۔ سگی ماں مر جائے تو کیا شرم کر کے رو گے؟ بتاؤ زمانے کو کتنی مظلوم تھی محمد کی بیٹی۔ دروازہ وہ ادھر سے ادھر ڈھکیلتے رہے، زہرا دروازے کو ادھر سے ادھر ڈھکیلتی رہی، کنفذ ملعون تازیانے مارتا رہا، مگر بی بی نے دروازہ نہ چھوڑا۔ آخر میں یہ دوسرا شقی یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، وہ زور سے پیر مارا، درے زہرا میں جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو میں گرا، زمین پہ زہرا، اوپر دروازہ، لوہے کی میخ سینے میں درا۔ اللہ ان آنسوؤں کو رومال معصومین میں جگہ عطا کرے۔ ہاں رو، حسنین کی ماں کا ماتم ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجلسوں میں ضرور آیا کرو، اس لیے کہ یہ مجلسیں تو رہیں گی، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔ دیکھو دل کھول کے رونا، جلتا ہوا دروازہ، تم نے تو بڑی آسانی سے سن لیا نا، چونکہ تم نے دیکھا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا ایک عالم دین سے کہ مولانا یہ بتائے کربلا میں اور مدینے میں کیا فرق ہے؟ کہا بہت بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا کربلا میں بیٹے مرتے رہے، مائیں دیکھتی رہی۔ نہیں، ماتم کر کے کربلا میں بیٹے مرتے رہے، مائیں دیکھتی رہی، مدینے میں یہ ہوا ماں مرتی رہی، بیٹے کھڑے۔ جزاک اللہ، اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے، اللہ ان ہائے کو، ان ماتم کو، ان آنسوؤں کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے۔ مولا حسین تمہیں اس کی جزا دے۔ کسی نے مولا حسن سے پوچھا تھا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کئی مصیبتیں اس نے گنوائی، کم مصیبتیں ہیں مولا حسن کی، لیکن امام نے کہا یہ میری سب سے چھوٹی مصیبت ہے۔ کہا مولا یہ سب چھوٹی مصیبتیں ہیں تو بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا چلتا ہوا دروازہ۔ نہیں، تم بھی یہ منظر نہیں بھولو گے۔ میں نے عرض کیا تھا 5000 یا 7000 لوگوں نے حملہ کیا تھا مولا کائنات کے گھر پر۔ امام حسن نے یہ جملہ یوں ہی تھوڑی کہہ دیا۔ جب میں نے روایتوں میں ڈیپلی جا کر دیکھا اور علماء سے پوچھا آخر امام حسین کیا کہنا چاہتے ہیں، عزیزوں جیسے ہی چلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا، نیچے محمد کی بیٹی، اوپر چلتا ہوا دروازہ،
لوہے کی میخ سینے میں در آئی، بازو بھی ٹوٹ گیا، پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ یہ ملوم اسی دروازے پر پاؤں رکھ رکھ کے جا رہے تھے۔ خالی چاہتے نہیں ہے، جو چاہتا ہے اپنے پیروں سے محمد کی بیٹی۔ جزاک اللہ، اللہ رحمت نازل کرے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے گزرے، مگر جو بھی گزرتا تھا وہ کچل کچل کے گزرتا تھا۔ بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ کنف الملون آگے بڑھا، مولا کائنات کے گریبان میں رسمان ڈال کے کھینچنا چاہتے۔ ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، سینے میں لوہے کی میخ ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ بی بی نے اپنے بائیں ہاتھ سے یا علی کہہ کے دروازے کو دور کیا۔ رگڑتی ہوئی بی بی آئی کوہنی کے بل، علی کی کمر کے پٹکے میں بی بی نے ہاتھ رکھ دیا، کہ خبردار علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ اب یہ دوسرا ہاتھ بھی، پہلے تو کنفذ اس میں تازیانے مارتا رہا، جب تازیانے مار کے تھک گیا نا، اس دوسرے بدماش نے تلوار نکالی، تلوار کے قبضے سے وہ وار کیا، بی بی کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ دو جملے سن لو۔ چلی گئی محمد کی بیٹی، رخصت ہو گئی۔ مسلمانوں کے زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ جانے کب بی بی رخصت ہو گئی۔ وصیتیں آپ سن چکے ہیں۔ اسما نے کھانا چنا، بچوں کھانا کھا لو، کا بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں، میں ایک جملہ پڑھوں گا، آپ بہت گریا کرو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا جو بی بی کی وصیت تھی۔ جنازہ تابوت میں رکھ کر مولا صحن خانہ میں لائے، تمام بچوں سے کہا اماں کو رخصت کرو، میں نے پڑھ دیے مسائل۔ تابوت بند کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، صرف 9 لوگوں کی روایت ملتی ہے، اور وہ بھی یہ جنازہ گھر سے نہیں، گھر میں نہیں، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ مولا کائنات کے بچے جب رو رہے تھے نا، تو وہ اپنی آواز کو دبا دبا کے رو رہے تھے، سسکیوں میں رو رہے تھے۔ اتنا مظلوم جنازہ، دبی ہوئی سسکیوں میں رو رہے تھے کہ یہ مسلمان پھر نہ آ جائے۔ اماں نے وصیت کی تھی فلا فلا کو آنے نہ دینا۔ جزاک اللہ۔ مجھے نہیں معلوم بی بی کا تابوت کیسے اٹھا۔ جیسے ہی بی بی کا تابوت اٹھا نا، ادھر چاروں طرف سے تابوت اٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی چادر تطہیر کو اپنے سر پہ رکھ کے بی بی زینب نے تابوت کے بیچ میں چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد علی کو احساس ہوا کہ کوئی بچی تابوت کے بیچ میں چل رہی ہے۔ مولا نے کہا حسین پہلے زینب کو گھر چھوڑ گیا۔ بھائی کے ساتھ بھیج رہے ہیں، شب کی تاریخی ہے، لیکن مولا نے ایک مرتبہ اپنے دوست کی رضا اٹھاری، جبکہ بی بی پہلے سے چادر رکھی ہوئی تھی۔ اپنے دوست کی رضا
زینب کبریٰ کے سر پہ رکھی کہ حسین بہن کو گھر چھوڑو، میں کہوں گا اے مولا آج تو بیوی کو چادر پہ چادر اڑا دی، آؤ ذرا دربار یزید۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ ختم ہو گئی۔ جب جب اسے یاد کرنا تب تب رونا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، علی کے بچے جاگ رہے ہیں، علی نہیں آئے۔ 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے۔ کچھ احساس کے قریب بھی سن لیا کرو، اللہ نہ کرے میت دفنانے جاتے ہو کتنا وقت لگتا ہے، مشکل سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 6 گھنٹے سے زائد ہو گئے، علی گھر نہیں آئے۔ جیسے ہی نماز شب کا وقت ہونے لگا نا تو ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، دوڑ کے گئی، لپٹ گئی، کہے بابا جنازہ دفنانے میں اتنا وقت تو نہیں لگتا، اگر سن سکتے ہو تو مولا کی مظلومیت سننا۔ کہے میرے لال میں تیری اماں کو دفنانے نہیں گیا تھا، چھپانے گیا تھا۔ ختم ہو رہی ہے مجلس، میرے بچے شاید نہ سمجھ سکے ہو کہ مولا نے جملہ کیوں کہا دفنانے نہیں چھپانے گیا ہوں، اس لیے کہ علی نے بطول کی 40 قبریں بنائی تھی کہ کہیں مسلمان قبر زہرا انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، ماتم زہرا۔ آئے سیدہ، آئے فاطمہ، آئے سیدہ